صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کی یا صحیح بخاری کی، فرمایا کہ جو شخص غصے پر قادر تھا پھر بھی غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی لیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میدان حشر میں اس کو بلائیں گے، وَيُزَوِّجُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ، کہ اللہ کہیں گے یہ اتنی ساری لاکھوں کروڑوں حوریں کھڑی ہوئی ہیں، ان میں سے جس سے کہے گا تیرا نکاح، بولو بھائی کر دو، جس سے کہے گا تیرا نکاح۔ ایک تو جنت کی حوریں، کیا خیال ہے، وہ ویسے ہی مشک و عنبر سے بنایا، پھر ان میں سے بھی آپ کو چوائس دی جائے، کیا خیال ہے، آپ کو کیا دی جائے کہ ان میں سے جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ تیری ہو گئی۔ ایک دفعہ غصہ کا گھونٹ پینے پر یہ اللہ کی طرف سے اجر ہے۔ اب اس میں لبرل لوگ تو بولیں گے کیا ان لوگوں کو حوروں کی لالچ میں رکھا ہوا ہے۔ بھائی ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی آیات پہ ایمان، اللہ انسان کی فطرت کو جانتا ہے، مرد کی فطرت کو جانتا ہے، اس لیے اللہ نے ہمارے لیے وہی چیز بنائی جو اللہ کو پتہ ہے ان کو سب سے، کیونکہ جو لبرل لوگ ہیں نا ان کو بھی اگر یہ چوائس دی جائے تو سارے اچھے اچھے بن کے دنیا میں یہ چوائس دے دیں نا، دنیا میں کچھ 15-20 حسین عورتیں کھڑی کریں اور یہ جو اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں ان سے بولیں کہ تم یہ کام کرو، ان میں سے جس پہ ہاتھ رکھو گے تمہاری ہو جائے گی، پھر دیکھو پوری رات تہجد میں کھڑا رہے گا، عشاء سے لے کے، جو مذہب مخالف ہے نا، عشاء سے لے کے فجر تک، فجر سے لے کے پھر عشاء تک نماز ہی پڑھتا رہے گا بیٹھے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، اللہ نے جنت میں وہی چیز رکھی ہے جو ہمیں مرغوب ہیں، ایسی چیزیں رکھ دیں جو ہمیں مرغوب ہی نہیں ہیں، تو یہ دین برحق کی علامت تھوڑی ہوگی، یہ کوئی اس کی علامت تھوڑی ہوگی دین برحق ہے، یہ تو اس کی علامت ہوگی یہ دین برحق نہیں ہے، یہ تو انسان کی نیچر ہی نہیں جانتا۔ تبھی تو قرآن میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو وہ جو چیزیں جنت میں دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وہ کہیں گے اللہ یہ تو وہی ہے جو دنیا میں بھی ہمیں تو نے دیا ہے۔ کیا مطلب، یہی دنیا کی نعمتیں ہیں جو جنت میں بھی ملیں گی، مگر اس کا ذائقہ اور اس کی لذت کو بڑھا دیا جائے گا اور اس میں عیب کو ختم کر دیا جائے گا۔ جو پھل ہیں نا ان کے ذائقے کو اللہ بڑھا دیں گے، عیب اس میں ختم کر دیں گے، اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ وجہ کیا ہے، علماء نے لکھا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہی نعمتیں کیوں ملیں گی؟ یہی نعمتیں اس لیے ملیں گی کہ جس چیز سے انسان مانوس ہوتا ہے نا اسی کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے۔ اگر دیکھو کتنے لذیذ پھل ہوتے ہیں لیکن آپ نے کبھی نہ کھائے ہو تو پہلی دفعہ نہیں کھائے جاتے ہو، تو جنت میں اللہ یہی نعمتیں، یہی انار، یہی انگور، یہی شہد، یہی دودھ، لیکن اس کا ذائقہ کیا کر دیں گے، بڑھا دیں گے۔ تو اللہ نے جنت میں بھی عورتیں پیدا کی ہیں مردوں کے لیے، اب خواتین کو اشکال ہوگا آدمی عورتوں کے لیے کیا پیدا کیا، وہ کہیں گے ہم جب غصہ پئیں گے تو ہمیں کیا ملے گا بھائی وہ بھی تو، ان کو بھی تو اشکال ہوگا نا، ہم جب غصہ پئیں، بیٹی کو ماں پہ غصہ آ رہا پی جائے تو کیا ملے گا، تو بھائی آپ کو بھی کچھ ملے گا، کیا ملے گا یہ مجھے نہیں پتا، کیا ملے گا یہ مجھے، لیکن ظاہر ہے جب مرد کو اتنی کوئی نعمت مل رہی ہے تو عورت کو بھی کوئی نعمت ملے گی، کیونکہ اللہ نے آخرت کے معاملے میں مرد اور عورت کا فرق نہیں رکھا۔ یہ تو قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ دونوں کو اجر ملے گا، تو وہ چونکہ ان کو کے لیے حور میں دلچسپی نہیں ہے نا ان کو، تو ان کو کوئی آدمی مل جائے گا کوئی یہ اللہ ہی جانتا کیا ملے گا، لیکن ملے گا بہرحال، کیونکہ بہت بڑا ثواب ہے، کیونکہ اللہ نے اہل جنت کی علامات بیان کی ہیں، والکاظمین الغیظ، یہ غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں۔ آج نفسیاتی ڈاکٹر بہت سارے کیا کہتے ہیں، غصے کو پینے سے صحت کو نقصان ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو، یہ غلط ہے۔ دیکھو جتنے بھی نفسیاتی ڈاکٹر یا میڈیکل سائنس کی جو چیز بھی قرآن کے خلاف جا رہی ہو نا کبھی بھی قبول نہ کرو، کیونکہ ان کی ریسرچ بدل جاتی ہے، بڑی بڑی تحقیقیں مارکیٹ میں آتی ہیں اور تھوڑے دنوں میں بدل جاتی ہیں۔ ایک ماہر نفسیات نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو کلپ ریکارڈ کروایا، ان سے چھوڑو میں ادھر نہیں جاتا پھر یہ ڈاکٹر میرے پیچھے پڑ جائیں گے، تو ہر بات ان کی صحیح نہیں ہوتی ہے۔ حقیقت پتہ ہے کیا ہے، آپ کے اندر آپ جس پاور کو استعمال کرتے ہو نا وہ پاور بڑھتی ہے آپ کی، یہ انسانی فطرت ہے۔ اگر آپ نے غصہ جاری کرنے کی عادت ڈال دی تو کبھی بھی غصے کے وقت آپ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کرو گے، غصہ آئے گا بھی زیادہ اور نکلے گا بھی زیادہ۔ اگر آپ نے غصے کو کڑوے گھونٹ کو پینا شروع کر دیا تو آپ کے جو اعصابی قوت ہے نا، آپ کی جو بریکیں ہیں وہ کیا ہو جائیں گی، مضبوط ہو جائیں گی۔ آپ میں جو روکنے کی طاقت ہے نا، غصے کے امساک کی قوت، وہ کیا ہو جائے گی، بڑھ جائے گی، اور پھر آہستہ آہستہ غصہ بھی کیا ہو جائے گا، کم ہو جائے گا۔ یہ حقیقت ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا غصہ جاری کر کے دل ہلکا ہو جاتا ہے، وقتی طور پہ ہلکا ہوتا ہے، لیکن آتا ایسے آدمی کو غصہ زیادہ بھی ہے، بار بار آتا، کیونکہ غصہ استعمال ہو رہا ہے تو بار بار آئے گا، بار بار آئے گا۔
کیونکہ غصے کی پاور بڑھ رہی ہے آپ کی، تو غصہ بار بار آئے گا. اور اگر غصہ پی لیا تو غصہ پینے کی طاقت کیا ہو جائے گی؟ بولو نا بھائی، آہستہ 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 بہت زیادہ بھی غصہ آئے گا تو آپ پی جاؤ گے. اس عادت ہو گئی، آپ کی بریکیں کیا ہو گئی ہیں؟ مضبوط. ورنہ بڑھاپے میں تو بالکل فیل ہو جائیں گی بریکیں. اگر جوانی میں اپنے اوپر غصے کو قابو کرنے کا آپ نے طاقت پیدا نہیں کی تو بڑھاپے میں تو اور انسان کمزور ہو جاتا ہے نا اعصاب، پھر تو ذرا سی بات پہ بھڑکتا ہی رہے گا. تبھی جو آفیسر لوگ ہوتے ہیں نا، سب نہیں، بہت سارے آفیسر جن کو ہر وقت آرڈر چلانے کی عادت ہوتی ہے، بڑھاپا بڑا خراب گزرتا ہے ان کا، کیونکہ انہوں نے نو کا لفظ کبھی سنا ہی نہیں ہوتا. تو اب بڑھاپے میں تو لوگ نہیں مان رہے ہوتے بات، وہ پھر نو سنتے ہیں تو ایک دم بھڑکتے ہیں، کر بیچارے کچھ سکتے نہیں ہیں تو ایک ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ابھی سے پینے کی عادت ڈال دو. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تھوڑے، ایک تو بریکیں مضبوط ہو جائیں گی، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب خیال ہوگا تھوڑے دنوں میں کہ یار جب میں نے جاری کرنا ہی نہیں ہوتا تو لا کے کرنا کیا ہے، تو خود بخود اس کو کوشش کرے گا کہ غصہ مجھ پہ مسلط نہ ہو. تو غصہ ختم کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یاد رکھو، کم ہو جائے گا. کیونکہ لوگ بعض علماء کو غصے کی حالت میں دیکھ کے نیگیٹو کمنٹس کرتے ہیں، دیکھو یہ غصے، ان کو غصہ آ رہا ہے. تو غصہ ختم کبھی بھی نہیں ہو، یہ صرف گدھے میں غصہ ختم ہوتا ہے. کتنا بھی مال ڈال دو، کچھ بھی کر لو، وہ گدھے کا گدھا ہی ہے، کبھی بھی اس کو غصہ نہیں آئے گا. جو آدمی نارمل ہوتا ہے اس کو غصہ بہرحال آتا ہے، ہاں کم آتا ہے، زیادہ نہیں آتا، لیکن آئے گا ضرور، کیونکہ بہت کچھ غلط ہوتا ہے. اللہ نے انسان میں جو غصہ رکھا ہے وہ سیلف ڈیفینس کے لیے رکھا ہے، تو وہ بالکل ختم کر دیا تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے. ابھی آج دوپہر کوئی صاحب ملنے کے لیے آیا، مجھے غصہ آ گیا کیونکہ میں اتنا زیادہ ڈپریشن میں جانے لگا ہوں. ہر وقت کوئی نہ کوئی ملنے آ رہا ہے بے وقت. پھر میں جان چھوڑاتا ہوں تو چھوڑ نہیں رہے. بھائی وقت لے کر آؤ جب کسی کے پاس آنا ہے. تو میں تھوڑا سا معمولی سا میں نے غصہ کیا ان کے. میں نے کہا بھائی کوئی ٹائم ہوتا ہے. کہنے لگے نہیں ہم بہت دور. میں نے کہا ابھی آپ کو میں فارغ کر کے جاؤں گا, ادھر گیٹ پہ کوئی کھڑا ہوگا, میں دور سے آیا ہوں, وہاں جاؤں گا تو سیڑھیوں پہ چڑھ رہا ہوں گا گھر کی, وہاں سے آواز آئے گی میں ملنے کے لیے آیا ہوں, پھر گھر جا کے بیٹھوں گا, کوئی دروازہ نوک کرے گا کوئی ملنے کے لیے آیا ہے. یہ جو بڑے علماء ہوتے ہیں یا جو مشہور لوگ ہوتے ہیں یہ تو پبلک میں آتا ہی نہیں ہے نا. میں نے کہا ہمیں تو نماز کے لیے آنا ہے, بیانات کے لیے جانا ہے, تو مجبور ہو گئے ہم. تو میں نے کہا میں نہیں برداشت کر سکتا. تو یہ اتنا غصہ جو ہے نا یہ کس کے لیے اللہ نے رکھا ہے؟ سیلف ڈیفینس کے لیے. ورنہ لوگ محبت میں کیا کریں گے, گھول کے پی جائیں گے محبت میں. تو وہ آ جاتا ہے انسان کو, بھائی کچھ تو تمیز سے آرام سے معذرت کے ساتھ زندگی کو. ابھی آ رہا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے پی لیا. حور کا تصور جیسے ہی کیا میں نے پی لیا الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو ملاقات ضرور کریں, 100 دفعہ کریں, لیکن وقت لے کے, ٹائم لے کے آؤ. پھر ہم نہ بیٹھیں تو آپ کا حق, پھر آپ غصہ کریں, آپ کا حق بنتا ہے.